میں MSDHQ ڈاکٹر فضل صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گجرانوالہ ہماری چیمبر کی ریکویسٹ پہ چیمبر میں آئے. اور سر آج کی تھیم کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم تلاوت سے سٹارٹ کریں گے. میں عاصم شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تلاوت کریں تاکہ سر ایک تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جتنا زبردست کام آپ کر رہے ہیں گجرانوالہ کے لیے اور گجرانوالہ کی کمیونٹی کے لیے. اس کی بالکل مثال نہیں ملتی گجرانوالہ کے لیے، کیونکہ ہسٹری میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا زبردست اور اتنا دل اور لگن کے ساتھ اتنا کام ہو رہا ہے. اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. ہماری آن گوئنگ ڈسکشن چل رہی تھی، ایک ہمارا کو گروپ بنا ہوا واٹس ایپ گروپ چیمبر کا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ڈسکشن یہ چل رہی تھی، سبجیکٹ یہ تھا کہ کووڈ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کووڈ کی سچویشن کتنی سیریس ہے. ہم لوگوں نے ایک نیا بھی اسٹارٹ کیا کہ ہم لوگوں نے ایک یوٹیوب کا چینل بنایا ہے چیمبر کا. تو جتنی کبھی میٹنگس کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ ریکارڈ کر کے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو بندہ میٹنگ میں نہیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ بعد میں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہمارے باقی ممبر بھی اس پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو میٹنگ کے ایجنڈے میں یہ ہے کہ ہم کووڈ کی سچویشن کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کتنی سیریسنیس ہے، کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. جنرلی تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن دوبارہ ری ایمفسائز ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی گریوٹی آف دا سچویشن یہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا ڈیسک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ گجرانوالہ چیمبر کے ممبران کے لیے جو ویکسینیشن ہے اس کی کوئی پرائورٹی کا لمٹ ہو جائے کہ ان کی جو ویکسینیشن ہے وہ کسی طریقے سے پرائورٹی پہ کروا لیں گے ممبران کی. نمبر 3 سر ہم اپنا رول آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے آپ کی مدد کرنے میں. وہ آکسیجن سلنڈر کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. ہم بزنس کمیونٹی کو موٹیویٹ کریں کہ ہم لوگوں نے اس پرابلم سے مل کے نکلنا ہے سب نے. تو آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی میں سب میں یہی جذبہ تھا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ جو بھی کنٹریبیوشن جو بھی کمٹمنٹ ہوگی ہم لوگ دینے کو تیار ہیں، تو آپ اس پہ آگے چلیں. تو یہ ہے بیسکلی مین ایجنڈا آج کے لیے 3 باتیں ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو گجرانوالہ چیمبر. آپ پلیز اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو نیشن کے اوپر مشکل وقت ہے اس کو آپ نے سوچا اور اس کے بارے میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ساری باتیں بتاؤں. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ پینڈیمک ہے. پینڈیمک کا مطلب کہ یہ وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اور ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے انڈیا، وہاں پہ سر پچھلے 4 دنوں کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 3 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ ان کے کووڈ کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں اور ان کی ڈیتھ ٹول جو ہے وہ دن میں 20,000 سے زیادہ ہے. وہاں پہ ان کے پاس آکسیجن جو جتنی وہ بنا رہے ہیں وہ ان کو میٹ نہیں کر رہی. ان کے ڈاکٹرز بیچارے لگے ہوئے ہیں لیکن بہت پتھیٹک کنڈیشن ہے. لاسٹ ایئر بھی سر یہ ہوا تھا کہ انڈیا میں جو فرسٹ ویو آئی تھی وہ 1 ستمبر کو آئی تھی اور وہ پھر کیا ہوا کہ وہ ویو ٹریول کر کے ہمارے پاس 1-2 ماہ کے بعد آ گئی. اللہ نہ کرے کہ انڈیا کے جو حالات ہیں وہ پاکستان میں آئیں. میری آپ سے بہت جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ نیڈ ہے وہ ویکسینیشن کی ہے. جیسے سر نے کہا کہ ویکسینیشن پریورٹی پہ کیسے لگے، تو پچھلے دنوں میں سر نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے ان کا ایک MOU یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کروایا تھا. میرا خیال ہے سر بعد میں بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا پریورٹی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات سر، جتنے لوگ بھی جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے وہ پلیز اپنے آپ کو 1166 کے اوپر رجسٹر کریں. سر اس وقت جو گیم چینجر ہے وہ صرف اور صرف ویکسینیشن ہے اور ابھی تک جو ڈیٹا پوری دنیا کا ہے کسی ایک اسپتال میں بھی کوئی ایسا مریض نہیں آیا جس نے ویکسینیشن لگوائی ہو اور اس کو کووڈ ہوا ہو. ہمارے نہ پاکستان میں نہ دنیا کے کسی ہاسپٹل میں.
تو ویکسینیشن کے بعد کووڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑا مائلڈ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا. اور اس وقت جو بہت زیادہ رائز آ گیا ہے اس کی وجہ یو کے اسٹرین ہے. یہ یو کے اسٹرین سر جو ہے یہ تو وہاں پہ آیا یو کے میں, یہ آیا تھا دسمبر میں. تو کیا ہوتا ہے کہ انڈو پاک کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے پورے سال میں سوچا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کب جانا ہے. انڈیا میں دیوالی تھی تو وہ وہاں پہ آ گئے. ہمارے لوگ جو ہے جی رمضان سے پہلے شادیاں ہونی ہیں تو یہ شادیوں میں آ گئے. تو یہ جو سب سے خطرناک اسٹرین ہے اس وقت وہ P117 اسٹرین ہے جو کہ یہ لے وہاں سے یو کے سے, اور اس کی ویروڈنسی جو ہے وہ 30 سے 50% زیادہ ہے. یہ اب جب اندر چلا جاتا ہے تو بہت زیادہ بندے کو پریشان, مقصد سیریسلی ہیل کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ پچھلے 15 دن کا ڈیٹا ہے, ہمارے پاس 120, 130, 140 لوگ آتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس آج 126 لوگ ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت 33 وینٹیلیٹر ہیں, ہائی فلو مشینیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ایک تو صورتحال سر یہ ہے کہ جو ڈیموگرافک چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 100 لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کس کی سیج کی کیسے لوگ ہیں. ایسے وہ پاکستان میں اس وجہ سے جو پاکستان کا ڈیموگرافک ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کی عمر 50 سال 60 سال سے زیادہ ہے. سرکار نے سب سے پہلے ان کے لیے ویکسینیشن منگوائی اور پہلے اس کی ڈبل ڈوز تھی. اب انہوں نے کہا کہ ہم سنگل ڈوز والی دے دیتے ہیں. اس کے لیے ٹائمنگ سر صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں ہمیں انجیکشن نہیں لگوانا, حالانکہ مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ روزے میں انجیکشن لگ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم رات میں بھی سینٹر کھلے ہیں جو رات 9 بجے کھلتے ہیں اور رات 1 بجے تک کھلے رہتے ہیں. لیکن سر 2.5 کروڑ بندوں میں سے کوئی 1% بندہ جو ہے اس نے ویکسینیشن لگوائی ہے. 25 لاکھ بندے نے بھی نہیں ابھی تک ویکسینیشن لگوائی. تو میں اس فورم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جن کی عمر 60 سال 50 سال سے زیادہ ہے وہ 1166 پہ جائیں. اور اس کے بعد میں سر پریزیڈنٹ صاحب کو ایک لنک بھی دے دیتا ہوں, اس میں بھی اگر وہ جا کے 30 تاریخ تک اس کی آخری تاریخ ہے, اس لنک پہ بھی جا کے اگر وہ اپنے آپ کو کریں اس پہ انٹر تو ان کے لیے ویکسینیشن کا ٹائم آ جائے گا. دوسری بات سر نے یہ بتائی کہ جو ہمارے یہاں پہ ڈیتھ ٹال بڑا زیادہ ہے, اس کی سر 3-4 وجوہات ہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسٹرین خطرناک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ تھوڑا لیٹ آتے ہیں. وہ یا تو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں رہتے ہیں جن کے پاس وینٹیلیٹر کے اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس, یا پھر وہ بالکل ان کی جب سمجھتے ہیں کہ وینٹ کی ضرورت ہے پھر آتے ہیں. ہمارے پاس لمیٹڈ وینٹ ہے, وہ جب آکوپائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں, ہم انہیں وینٹیلیٹر پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے اکوپمنٹس کی. میں بہت زیادہ مشہور ہوں چیمبر کے لوگوں کا, جو چیمبر کے پہلے پریزیڈنٹ تھے نعمان صاحب اور شیخ نسیم صاحب اور ڈاکٹر اسکر صاحب, ان کی بڑی مہربانی. انہوں نے ہمارے شہر میں سر مارچوری نہیں تھی, اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو ڈیڈ باڈی رکھنے کے لیے کوئی اس کا بندوبست نہیں تھا. دے آر ویری کائنڈ. انہوں نے اپنے پیسوں سے ہمیں وہ مارچوری بنوا کے دی. ہمارے پاس سر ہیپرین انجیکشن نہیں تھا, انہوں نے ہمیں ہیپرین انجیکشن دے کے دیے. پچھلے دنوں میں یہ نشاط میٹرز والے ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں 10 وینٹ ملے تھے, لیکن ان کے لیے پورا ایک HDU بنانے کی ضرورت تھی. انہوں نے وہ ہمیں بنوا کے دیا. میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کے فادر نیز میر بھٹی صاحب, اور جو آپ سے پہلے سر پریزیڈنٹ تھے سر عمر سلیم صاحب, ویری کائنڈ سر. انہوں نے ہمیں مانیٹر لے کے دیے اسی HDU کے لیے جو بھی ہم نے بنایا ہے. ملک ظہیر صاحب ہی از ویری کائنڈ, انہوں نے ہمیں 10 لاکھ روپے دیا. اور اسی طرح عرفان پیوم صاحب ہیں, عمران پیوم صاحب, انہوں نے ہمیں 10 لاکھ روپے دیا کہ جی آپ اپنی ساری چیزوں کو ریویمپ کریں. 2 دن پہلے ہمیں یحییٰ صاحب ہیں, یحییٰ محمود میٹل والے ہیں, انہوں نے ہمیں
हेपरिन नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने हमें 5 लाख रुपए की हेपरिन ले करके दी। मैं और सर तो काइंड है, हम जब भी वक्तन फवक्तन इन्हें कहते हैं वो हमें फ़ौरन उसमें फैसिलिटेट करते हैं। सर कहते हैं माशाल्लाह DH2 में कौन सा ऐसा काम है जब हम इन्हें कहें और ना करें, बिल्कुल करते हैं। मैं बड़ा मशहूर हूँ। लेकिन सर मेरी जो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है सर, हमें वेंटिलेटर चाहिए। तो अगर कोई एक फैमिली एक वेंटिलेटर ले ले और हमें वेंटिलेटर मिल जाए, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि खुदा न खास्ता जो मुश्किल वक्त ना आए, अल्लाह ना करे कि मुश्किल वक्त आए, तो हम उससे बच सकते हैं। अब सर आपने बताया कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं। पूरी ग्लोब के ऊपर सर बहुत सारे जो अपने आप को बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम समझते थे, वो बेचारे उनका बहुत बुरा हाल हुआ, उनकी मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा हुई है, उनकी इकॉनमी बेचारों की शटर हो गई, उनके सारे मसाइल डिस्टर्ब हो गए। अब सर इससे बचने का दुनिया में ऐसे मॉडल हैं जैसे ताइवान है, जैसे चाइना है, जैसे न्यूजीलैंड है, इन्होंने सर सिर्फ SOPs पे अमल किया है। SOPs में सर ये मास्क है सर, खुदा के वास्ते इसको लाजम पड़ता है सर, मास्क पहन करें, मास्क ना छोड़ें। मास्क हर किसी को इंश्योर करवाएं कि वो मास्क पहने, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात सर, जो बार बार कहते हैं सोशल डिस्टेंस, उसको करें। हेल्थ हाइजीन, अपने हाथों को साफ रखें। और ये जो हमारी हैबिट है, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा ना लगे, पर मैंने खुद भी बात होता है कि नमाज में भी मैं अपने यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ। अपने हाथ फेस को कम से कम टच करें, बिल्कुल कम से कम टच करें। हाथों की हाइजीन को ठीक रखें, अपनी ये वाली हाइजीन को ठीक रखें। हर दफा जब वजू करें तो नाक को डूश करें, पानी डाल के ना ऐसे, उसको दूर बात करने की जरूरत नहीं, ये डूश करें। टाइम पे खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा खाना करते हैं। आप चूंकि लोग सारे इंडस्ट्रियल हैं, आपके पास लेबर काम करती है, आप अपनी लेबर की बात जरूर सुने। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई एक ऐसा सिस्टम रखें कि जो भी बंदा आपसे आके कहना चाहे, बाहर एक इस तरह का माइक लगा दें आपके कमरे के बाहर, वो वहीं से अपना मसाइल बताए और आप अंदर से उसको बात बताएं, उनके साथ इन कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर आप अपनी जाते हैं लेबर को विजिट करने के लिए, तो प्लीज पहले एक बंदे को बता दें कि वो आप जरा दूर से देखते जाएं कि वो क्या कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि सर, अगर किसी बंदे को बुखार होता है, किसी बंदे को खांसी होती है और वो एक दिन से ज्यादा हो जाती है, या उसके जिस्म में वो समझता है बहुत कमजोरी नकाहत हो जाती है, तो प्लीज मेरा सेल फोन 24 घंटे अवेलेबल है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, या जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है उससे पूछ सकते हैं। उसके कहने के बगैर आप अपना इसको ना करें। बहुत सारा अफ्तार डिनर जो है आप शुरू हो जाएंगे, स्वाब का काम है, अवॉइड करेंगे इन जगहों पे जाने। अगर जाएं तो भी SOPs का ख्याल रखें, गैदरिंग से बचें सर, ओवर क्राउडिंग से, गैदरिंग से बचें, मास्क पहन के रखें, वैक्सीन करवाएं सर, वैक्सीनेशन करवाएं। हमें वेंटिलेटर चाहिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है हमें वेंटिलेटर लेकर के दें। और वक्तन फवक्तन जो आप हमारे साथ हमेशा मोहब्बत करते रहे हैं, मैं उसका बड़ा मशहूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। आज का मकसद ही सर हमारा यही था कि हम आपसे कुछ कोविड की सिचुएशन अंडरस्टैंड करें और दूसरा ये करें कि कैसे हम लोग आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आपने वेंटिलेटर की बात की, बिल्कुल हम इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करके आपको लाजमी इस पर अपडेट करेंगे और कोई ना कोई लाजमी मैनेजमेंट करके देंगे इंशाल्लाह। जी मैं आपको मौका देता हूँ। दूसरा सर, आपने बात की थी वैक्सीनेशन के लिए, वो ZF 2001 जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ हमने MOU किया हुआ है चैम्बर ने, उसमें कोई भी हमारा मेंबर अगर करना चाहे तो वो लाहौर जाके, फिलहाल अभी लाहौर में अरेंजमेंट है, लाहौर जाके वहाँ पे वैक्सीनेशन ZF 2001 की हो सकती है। लेकिन उसका ये कि 3rd लेवल ट्रायल वैक्सीनेशन है, वो ये है उसका मामला। लाहौर चैम्बर ने भी उसमें किया हुआ है, तो हमारा भी उनके साथ हुआ था। प्रोफेसर जावेद अकरम साहब जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया था हमारे साथ MOU, तो वो हम लोग कर सकते हैं। सर जो आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए अपना, तो उसकी जो www.rms.nitb.gov ये बेसिकली लिंक है।
اس کے اوپر آپ جائیں, جا کے کلک کریں پورٹل پہ, تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں اپنی ویکسینیشن کے پارٹ پہ. میسج بھی کر دوں گا آپ سب لوگوں کو. www.rms.nitb.gov.pk/portal. سر یہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ کر دیں. 1166 پہ بھی اپنا میسج آئی ڈی کارڈ فوراً آپ کو میسج آ جائے گا. بیسیکلی میرے ساتھ ابھی بھی کیتا ہوا ہے تو 20-25 دن پہلا تھا بھی کیتا ہے. تھوڑی عمر کتنی ہے؟ میری 60 کے قریب کی ہے. دوسرا پروفیسر ایک ویڈیو پروفیسر جاوید احمد صاحب کی چل رہی ہے, اس میں وائٹامن ڈی کے والے سے وہ بڑا انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ جی وائٹامن ڈی آپ لیتے جائیں تو مسلم. سر اس طرح سے ہے کہ چونکہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ویسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری نیشن میں بہت زیادہ کم ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سن لائٹ کو ایکسپوز کرتے نہیں ہیں. تو وائٹامن ڈی ایک ایسا سپلیمنٹ ہے, اگر وہ ہم اس کو پورا کریں تو ہماری فٹیگ ٹھیک ہو جاتی ہے, ہمارے اندر امیونٹی کا لیول بڑا زیادہ ہو جاتا ہے, اور ہمارے بہت سارے پرابلم جو چیسٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ وائٹامن ڈی لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وائٹامن ڈی کا لیول پہلے چیک کروا لیں کسی ریلائبل لیبارٹری سے, جیسے شوکت خانم لیب ہے یا آغا خان لیب ہے. ان دو کے علاوہ باقی کسی لیب کی کوئی ریلائبلٹی 100% نہیں ہے. تو وائٹامن ڈی کا لیول اگر تو بہت گراسلی کم ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ان ڈراپ ڈی کے نام سے انجیکشن آتا ہے, اس میں 2 لاکھ یونٹ ہوتے ہیں, وہ لگوا لیں. اب انہوں نے ان ڈراپ ڈی کا ایک کیپسول بھی بنا دیا جو 2 لاکھ یونٹ کا ہے, یا وہ لے لیں. اگر آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں میں نے انجیکشن بھی نہیں لگوانا, تو پھر کوئی بھی بازار میں وائٹامن ڈی کا جو سورس ہے 5000 یونٹ والا, وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کھاتے رہیں. وائٹامن ڈی جو ہے یہ فیٹ سالوبل ہے, واٹر سالوبل نہیں ہے, تو پانی کے ساتھ کھانے سے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ دودھ کے ساتھ لیں, یا آپ نے کوئی چیز کھائی ہو فیٹ والی تو اس کے ساتھ لیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب بھی آپ کیمسٹ سے وائٹامن ڈی لیں اس سے یہ کنفرم کر لیں کہ یار اس کا سورس حلال ہے کہ نہیں. جو امپورٹڈ آ رہے ہیں ہمارے اندر یہ کانشیس ہوتا ہے کہ ہم امپورٹڈ چیز لیں اچھی ہوگی, اس کا سورس حلال نہیں ہے. تو پلیز یہ کریں. دوسرا اس سے بھی بیسٹ یہ ہے, ارلی مارننگ جب سورج نکلتا ہے تو یہ والی چیزوں کو ایکسپوز کر کے, اور شرٹ چھوٹی جو پہن کے نکل صرف 15 منٹ دھوپ میں بیٹھیں. تو وائٹامن ڈی ہمارے جسم کے اندر ہے, اس کو صرف ضرورت ہے سورج کی روشنی. تو سورج کی روشنی اس کو مل جائے 10-15 منٹ کے لیے, تو جو آپ کی اس دن کی ریکوائرمنٹ ہے وائٹامن ڈی کی وہ پوری ہو جاتی ہے. حاجی شکیل صاحب ہے, فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے ہماری بات. Anyway, I have heard about you that you are doing a lot of things for the we are very grateful to you and we are really appreciative. My question is to you in the house, what is the price of the one ventilator? Sir, very good. Sir, اس طرح سے ہے کہ وینٹیلیٹر ہمیں ایک تو ڈریگر کا وینٹیلیٹر ہے اور ایک مینڈرے کا وینٹیلیٹر ہے. تو جب پوری دنیا میں یہ چیز آ گئی اور یہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے سر اپنی پرائس آلموسٹ ڈبل کر دی ہے. تو جو ڈریگر کا وینٹیلیٹر ہے یہ کوئی میرا خیال ہے کہ پہلے تو 35 لاکھ روپیز کا تھا, مینڈرے کا تھوڑا سستا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے وینٹیلیٹر ہیں سر وہ کام نہیں کرتے, اور جو ریفربش ہیں وہ بھی بہت اچھے نہیں چلتے. ہمارے پاس سر جو ڈریگر کے وینٹیلیٹر ہیں ایک پیشنٹ 60 دن اس کے اوپر رہے سر, کنٹینیوس وہ وینٹ چلا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اینڈ آف دی ڈے وہ پیشنٹ زندہ پیدل چل کے گھر گئے. تو سر ڈریگر اور مینڈرے دو ریلائبل. But you have told me the price 35 lakh. What is the price of the second one, approximately? Almost 25 lakh. My next question is this, Doctor, is it possible like they have started, retro factors to walk in the system? Gujranwala is well calculated. Why not this part?
you make the practice as you make the Lahore people. If that facility is given to the Lahore people, why not to the Gujranwala people? Why a man is the important member of Gujranwala chamber, more than 60 years? Why not he should go to the very related to the Vastu system and he should get the vaccination? सर इस तरह से है कि हेल्थ में दो सिस्टम है, एक प्राइमरी हेल्थ है और एक टर्शियरी केयर हेल्थ है। मैं जिस हॉस्पिटल का कस्टोडियन हूँ वो टर्शियरी हेल्थ केयर है। हम सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं पेशेंट जो बीमार है उनको। जो प्रिवेंशन हम क्योर से हैं सर, जो प्रिवेंशन है उसको प्राइमरी सिस्टम देखता है। तो इम्यूनाइजेशन सारी की सारी प्राइमरी वालों के पास आती है। इसके कस्टोडियन जो है वो डॉक्टर फरजाद हैं जो हमारे सीईओ हेल्थ है। सारी की सारी वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं। जी सर, डीएचओ साहब और सीईओ हेल्थ में वो कर रहे हैं। और देखे जैसे ये पुरुष वालों का ऊपर भूत है, पासपोर्ट वालों का भूत है, तो अगर आपकी मेहरबानी होगी सर मैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं सर हम तो उनको भी ये फैसिलिटी दें। हम आपके साथ ये नहीं फिनिश होंगे आपके साथ कहना बेचारा काम करेंगे। जैसे ऊपर टीम है जहीर मलिक का नाम दिया, काउंसलर लोगों का नाम दिया। वी आर ऑलवेज विद यू, आवर वोट इज विद यू ऑल द टाइम। डोंट फील योरसेल्फ प्लीज अलोन, वी विल बी विद यू। माय क्वेश्चन इज दिस प्लीज कि ये आप हमारे लिए एक मेहरबानी फरमाए। इसके लिए अगर आप हमें कहते हैं हम सेक्रेटरी हेल्थ को लिखें, इसको लिखें, अगर आप ये जो सर जो प्राइमरी के सेक्रेटरी साहब है ना, प्राइमरी उनको लिखें। दो सेक्रेटरी हेल्थ है सर, एक प्राइमरी और सेकेंडरी के सेक्रेटरी हेल्थ है, एक टर्शियरी केयर के सेक्रेटरी हेल्थ है। जो सर नबील अमान है वो टर्शियरी केयर के हेल्थ। नबील अमान साहब जो हमारे एक्स डिप्टी कमिश्नर रहे हैं जी, वो हमारे हैं, वो टर्शियरी केयर के सेक्रेटरी हैं। प्राइमरी केयर के सेक्रेटरी जो हैं वो दूसरे हैं, आप उन्हें ये लिखें। मैं सर आपको बता देता हूँ। तो ये सर कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग आपको मसूद आ रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए, तो आपकी मेहरबानी ये सारा हाउस आपको ट्रस्ट करता है कि सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपने जो मेंबर्स हैं जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है उनका एग्जैक्ट आईडी कार्ड नंबर लिख के एक लिस्ट दें। नंबर एक बात, आप लोगों को ये बहुत जरूरी इसलिए है कि माशाल्लाह आप सारे के सारे लोग ट्रैवल करते हैं अब्रॉड। अब दुनिया में जिसने भी ये ट्रैवल अब्रॉड करना है उसके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वही वैलिड है जो नादरा देगा, जो मैं दूंगा या कोई सीईओ दूंगा वो वैलिड नहीं है। तो वो नादरा का जो सर्टिफिकेट है वो उसे मिलेगा जो नादरा के थ्रू अपनी वैक्सीनेशन लगवाएगा। तो सर काइंडली अगर आप अगले 24 घंटों में ये अपनी लिस्ट फर्निश कर दें तो हम इस पोर्टल पे भी दे देते हैं और मैं खुद सीईओ को ये बात कह देता हूँ। और तीसरी बात हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ ये जो सामने आप मेड इन गुजरांवाला आपके पास स्पेस है, यहाँ पे हम एक बड़ी उन्हें कहेंगे काउंटर बना दें, आपको कहीं जाना भी ना पड़े। तो इंशाल्लाह ताला यहीं पे वैक्सीनेशन का But this is not the general problem. The people who are not living fit, not living having a good health, but they are less than 50 years, like 35, 40 years, but that they are weak, they are not even physically fit. What about those guys? Can you please accommodate them? सर इस तरह से है कि आप पहले तो गवर्नमेंट ने इस चीज की चालू की थी कि आप पैसे खरीद करके वैक्सीनेट करवाने हैं आपको। उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो जनरल कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सर 1-2 सेक्टर लाहौर में ऐसे हैं ये जानी छोड़ते जब तक हम लाहौर पहुंचे ना, तो मैंने चुकाई लैब वालों के कल ओनर से बात की है। तो बोलो यार तुम्हारे ये जो चुकाई सेंटर है जो वाला बीच इसको बंद करो। Either that to be shut down or you should provide that facility to the Gujranwala people. Why not those facilities to be given to us? अगर आप 5,000 इंजेक्शन मंगाते हैं तो 3,000-4,000 इंजेक्शन वालों के लिए रखें, बकाया इंजेक्शन फैसलाबाद और गुजरांवाला के साथ भी रखें। And he principally agreed with my proposal and now he promised me that next जब केप आएगी तो गुजरांवाला में भी आपको accommodate करेंगे। मगर कुछ हमारे साथी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऐसे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते 8,000, but they are weak people. तो
تو ان کے لیے آپ کوئی ایسا میں طریقہ کار بتائیں ہمارے پریزیڈنٹ کو، انہوں نے وہ کام کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، ان کو منہ پہ تریف نہیں کرتا، میں بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں، واٹسپ بھی رہے ہیں، تھوڑی مدت کے یہ گورنمنٹ ان پاور کے ساتھ بھی ان کا کافی پوزیشن ہے، جس کی وجہ سے بھی بڑی مدد ملی ہے، شاید اور مدد ملے تو ہمیں کچھ ایسا گائیڈ کرے کہ ہمارے 35-40 سال کے وہ بندے جو 8,000 روپیہ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس کے وہ لوگ یہاں بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ سر اس کے لیے سر میں آپ سر اس کے لیے اگر ریکویسٹ کریں تو ہم ہائر اتھارٹی کو سر اس کے لیے کنوینس بھی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سر ہم نے ایک اور پروپوزل دیا تھا کہ بیسیکلی جتنے بھی ٹیکس لوگ لگاتے بھی ہیں، آپ کے ہاسپٹل میں بھی لگا رہے ہیں، ہم اپنے اسپتال میں صرف ڈاکٹر کو لگاتے ہیں، ہم اپنے اسپتال میں کسی اور کو نہیں لگاتے، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ باقی سر گورنمنٹ جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ ویکسینیشن لگا رہی ہے یہاں کے ضلع کونسل ہال میں اور منی اسٹیڈیم میں، تو وہاں پہ اور یہ انڈر ہے سر سی او ہیلتھ کے، ہمارے انڈر نہیں ہے، میرے انڈر جی سر میرے انڈر سر وہی لوگ ہیں جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں، ہم انہیں لگا رہے ہیں۔ تو میں سر آپ کا جو کنسرن ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہائر اتھارٹی تک اس کو کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے ایک اور پروپوزل دیا ہوا ہے، یہ دیا ہوا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے ٹیکس پیئر ہیں ان کو پرائرٹی کی ویکسینیشن لگنی چاہیے، ان کی ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے، جس کا کینٹین بنا ہوا ہے، چیمبر کا ممبر وہی جس کا کینٹین بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل سیکورٹی ڈسٹرکٹ ورکرز ہیں نا ان کا بھی ہو جانا چاہیے تاکہ فیکٹری کا جو سرکل ہے وہ چلتا ہے انڈسٹری کا۔ یہ دو پروپوزل ہم نے آلریڈی دیے ہوئے ہیں اور باقی چیمبرز نے بھی دیے ہوئے ہیں، تو ہم اس پہ آلریڈی ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ٹیکس پیئر ہے اس کو پرائرٹی کے ایج لمٹ سے باہر نکال دیں، وہ کوئی بھی ٹیکس پیئر ہے وہ، اور جو ورکر ہے جو سوشل سیکورٹی میں ڈسٹرکٹ ہے اس کو کرے۔ تو بہرحال یہ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو کیسے وہ جتنی اویلیبلٹی ہے اس میں وہ چوز ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے پرائرٹی پر۔ سوری سر میں ایک اپنے ایکسپیرینس سے اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جب اپنی فیکٹری سے گھر جاتے ہیں یا گھر آتے ہیں تو آپ کو آپ کا ڈرائیور ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو میک شیور کریں کہ آپ کے ڈرائیور کی ہیلتھ ہائیجین بہت بہتر ہونی چاہیے، وہ ماسک ایک ہی 2 مہینے نہ لگا کے رکھے، ڈیلی آپ اپنی پریزنس میں اس کا ماسک چینج کروائیں، اس کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے، اگر آپ سمجھیں اس کو کھانسی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پلیز اس کو چینج کریں۔ ہمارے بہت سارے لوگ 2 پرنسپل اور اس طرح کے پروفیسر اپنے ڈرائیور کی وجہ سے ہوئے، وہ ہوتا اس طرح کہ وہ ہیلدی کیریئر ہوتے ہیں، ان کے اندر جراثیم ہوتا ہے لیکن ان کے اندر سمٹم سائنس نہیں ہوتے، علامات نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی ہیلتھ ہائیجین ٹھیک ہونی چاہیے اور وہ ماسک کے بغیر آپ اس کے ساتھ ٹریول نہ کریں۔ اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرے بات ہماری ویسے بھی ہوتی رہتی ہے، بدر صاحب سے تو ملاقات ہماری ہوتی ہے کہ آج سے نہیں اور شروع سے جب سے بھی چیمبر آف کامرس اور گجرانوالہ کا تعلق ہے صاحب اور اٹھ چلے ہو، تو آج کا فنکشن جو آج آپ کو انوائٹ کیا گیا، مجھے عمر صاحب کا فون آیا تھا، تو اچھی بات ہے، میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے ان کی ریکوائرمنٹ، باقی ویکسین کا کام تو ہوتا ہی ہے، وہ باقی وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ تعاون کرتے ہیں، فضل صاحب کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، بہتر طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے اسی حساب سے اس نے چلنا ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ چیمبر والے بندے افورڈ نہیں کر سکتے، آئی ڈونٹ بلیو یہ ارینج ہونا چاہیے، پیسے لے دیں، دوسری عوام کو فری لگائیں، بندوبست اس میں اگر عمر صاحب آپ رابطہ کریں گورنمنٹ سے، ہم پے کریں گے، ہم پے کریں گے، ہمارے چیمبر آف کامرس کے بھی افورڈ کر سکتے ہیں، کہڑا کاروبار نہیں افورڈ کر سکتا، جہاں 8,000 افورڈ نہیں کر سکتا وہ کاروبار ہی کیجیے، پھر وہ کدھر مانگلے بہ گئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ جو فری ویکسینیشن ہے اگر ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ نیڈی پیپلز کو لگے، جو افورڈ کر سکتے ہیں نا انہیں
ये चार्ज करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए चार्ज, कोई मसला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी पास वसाइल नहीं, सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट अगर इसको फ्री इजाज़त दे, जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को खुद भी मंगवाए, अगर उनको बंदा अफोर्ड कर सकता है, पे करता है तो उसे पे करें, लें पैसे, इसमें कोई हद नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन हर एक को लगनी चाहिए, ये आम आदमी का हक है, ये सिर्फ टैक्स पेयर का हक भी नहीं है, ये सिर्फ दूसरे कारोबारी लोगों नहीं, सबका हक है, जो गरीब है उसका ज़्यादा हक है। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप भी कोशिश करें, सर आप भी बात करते हैं, ज़रूर करें, हम भी अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाएं। आप चार्ज करें लोगों से, हर चीज़ चार्ज हो रही है ना, इवन सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भी थोड़ा बहुत चार्ज जरूर होता है। तो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जो कारोबारी लोग हैं, जो अफोर्डेबल हैं, वो लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी हम इंशाल्लाह, मैं अमर साहब से यही कहूँगा कि साहब से पूछ लें, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दें, पूरी तो जरूर आगे भी कर रहे हैं हम लोग, काम भी करेंगे इंशाल्लाह, हम हाजिर हैं, आपके साथ खड़े हैं। सही है, मैं तो मैं थोड़ी सी वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे अभी व्हाट्सएप पे बात करी, उसी को थोड़ा सा क्या कोई इस तरह का तरीकाकार हो सकता है कि हम अपने इस फोरम के ऊपर, चैनल के फोरम के ऊपर, हम सब तो कुछ दोस्त बैठ के एक फंड जनरेट कर लें और उस फंड से हम आपसे कहें या गवर्नमेंट से कहें कि हमें इसमें से ये वैक्सीनेशन लगवा, जो भी उसकी कॉस्ट आती है, और वो हम अपने लोगों के लिए या अपने शहर के लिए कोई एक चीज़ एक जगह पर रख लें और वहाँ पे जो आए उसको लगाते जाएं, और इस तरह गवर्नमेंट की हेल्प भी हो जाएगी और हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। जी सर, इसका इस तरह से है कि ये चूँकि NCOC के है सारा, उनके साथ इसका सारा है, एयर ट्रैफिक सर बंद है, ये वैक्सीनेशन इंडिया ने तो बना ली है और वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम तो बना नहीं सके, तो हमें ये कार्गो से आती है, बाई एयर आती है, तो ये हायरात जो है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप सर कमिश्नर साहब को मिल के अपनी ये जहाँ तक कार्गो की बात है, कार्गो DHL और ये कार्गो ट्रांसपोर्ट है वो तो चल रही है, उसमें आ जाए, क्योंकि पिछले दिनों एक परसों मैंने सर इसमें दो चीज़ें, एक तो सर उसके टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, और दूसरा जो है उसका अब जो तो स्पेशल चीज़ें उनमें कोई डिले नहीं है किसी जगह पे, तो जो आपके दूसरे वाला कार्गो को जो डिले हो जाए, टेम्परेचर का फर्क पड़ जाए, सारी उसमें परेशानी हो जाए, तो ये स्पेशल है, ये स्पेशल। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत शुक्रिया। मेन मकसद यही था कि सारा मुझे एक पेज पे आता है नहीं सर, हमें तो सर और इनके बाद में जिन्होंने हमें वो डिले करके दिए, या ने बड़ा अच्छा बेटर लगा, उससे सलामत रखे हमें सर। हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीनें, वेंटिलेटर, बेड, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी बेड की है। वेंटिलेटर ये जो आप बता रहे हैं तो 7 साढ़े 7 लाख उमर सलीम साहब इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट फौरी तौर पर ना काउंटर का बन जाना चैम्बर पुलिस में, वहाँ चार्ज भी किया जाए और वैक्सीनेशन भी हो, मेम्बर्स को हो, स्टाफ को हो, उसको मैं समझता हूँ इसमें प्रायोरिटी भी करना चाहिए। वो आज 1-2 दिनों में काउंटर बनना चाहिए ताकि प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो सके, इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। CO और DSO जिस तरह डॉक्टर साहब के साथ में ये काउंटर बन जाए, GBC की
बिल्डिंग में बन जाए या इधर बन जाए पॉलिसी जो है इसके तो पहले 50 साल से ऊपर नीचे लगाई हो नहीं सकती। लेकिन वो लिखा है ना, प्रेजेंट में लिखा भी है बिजनेस कम्युनिटी के लिए टैक्स पेयर्स में इसको परसू करना है। हाँ, कुछ से इजाज़त ली जाए और ये जल्दी हो जाए तो फिर हाँ बिजनेस कम्युनिटी हो जो कि एम्प्लॉय। चलो सर, थैंक यू वेरी मच।